ایمان والوں کو دوبارہ سے حکم دیا کہ تم اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرو، لیکن اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے یہ کس انداز میں کرنا ہے، اس کا حکم فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکوکار نہیں بن سکتے جب تک تم اللہ کے راستے میں اس چیز کو خرچ نہ کر دو جو تمہیں پسندیدہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو چیز تمہارے کام کی نہ ہو، جو بیکار ہو، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کرو جس مال کو تم خود پسند کرتے ہو۔ جو چیز انسان اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کو دے۔ اس خرچ کرنے کی بے تحاشا فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ ہر مہینے اللہ رب العزت کی راہ میں دے، جتنا اس کی استطاعت ہو، 1%، 2%، 2.5%، جتنی اس کی استطاعت ہو اس استطاعت کے مطابق ہر مہینے کے اعتبار سے 1% مقرر کرنا چاہیے اور اتنی فیصد اللہ رب العزت کی راہ میں دینا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ پورے مہینے اللہ رب العزت مختلف قسم کی بلاؤں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرما دیں گے، حتیٰ کہ اس کے گھر میں آنے والی بیماریوں سے بھی اس کو محفوظ فرما دیں گے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ یہاں پر لفظ فرمایا تقوی کا، اتقوا اللہ۔ آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ابتدا سے لے کے انتہا تک ہر چند آیتوں کے بعد، ہر 2 آیتیں 3 آیتوں کے بعد آپ کو تقوی کا لفظ نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت بار بار حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والوں تم تقوی کو اختیار کرو۔ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا امیر المؤمنین تقوی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ کبھی تم کسی ایسے راستے سے گزرے ہو کہ جو راستہ بڑی خاردار جھاڑیوں والا ہو؟ فرمایا کہ بہت گزرا ہوں۔ پوچھا کہ وہاں سے کیسے گزرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ایسے گزرتا ہوں کہ اپنے کپڑوں کو بچاتا ہوا، سمیٹتا ہوا اس راستے سے نکلتا ہوں کہ کہیں میرے کپڑے کسی جھاڑی کے اندر نہ پھنس جائیں۔ فرمایا بس اسی کا نام تقوی ہے، دنیا کے اندر اس طرح سے زندگی گزارو کہ گناہوں سے، مشتبہات سے اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاؤ، اسی کا نام تقوی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت تقوی کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا تقوی اس چیز کا نام ہے کہ اگر تمہارے دل کی خواہشات کو نکال کر کسی پلیٹ کے اندر رکھ دیا جائے اور پوری دنیا کے سامنے جس کو دکھا دیا جائے تو تم کہیں پر بھی ذلیل اور رسوا نہ ہو۔ تمہاری دل کی خواہشات اتنی زیادہ پاکیزہ ہو جائیں کہ دنیا والوں کو اگر پتہ چل جائے تو تمہیں اس کے اوپر کسی قسم کی شرمندگی اٹھانے کی نوبت نہ آئے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ سے بھی کسی نے پوچھا حضرت آپ بتائیے تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کوئی شخص بھی تمہارا گریبان پکڑنے والے نہ ہو، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور اسی تقوی کو اللہ رب العزت نے جا بجا قرآن کریم میں حاصل کرنے کا ہمیں حکم عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں اے ایمان والوں، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہیں دیگر تمام امتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تم عام امتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تمام امتوں میں تمہیں میں نے فضیلت عطا فرمائی۔ اس فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ اس فضیلت کی 2 وجوہات قرآن کریم میں ذکر ہیں۔ پہلی وجہ کہ تم تمام امتوں کی تمام کتابوں کے اوپر ایمان لاتے ہو۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے
اللہ رب العزت نے جتنی کتابیں نازل کی، چاہے وہ کتابیں ہمیں معلوم ہو جیسے تورات، زبور، انجیل، یا وہ کتابیں ہمیں معلوم نہ ہو، ہم ان تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس ایمان لانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں دیگر تمام امتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ پہلی وجہ فضیلت کی یہ ہے، اور دوسری وجہ فضیلت کی یہ ہے اللہ رب العزت نے تمہارے ذمے ایک کام لگا رکھا ہے، وہ کام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے لوگوں کو روکنا ہے۔ اب لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، اس کی مختلف صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں، اور مختلف زمانوں میں اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں سے اس صورت کو جاری فرمایا، مگر آج کے اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ آسان، سب سے زیادہ منظم اور سب سے زیادہ مقبول صورت اللہ رب العزت نے دعوت و تبلیغ کے کام کو دی ہے۔ اس محنت کے ذریعے سے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے سب سے زیادہ احسن طریقے سے ادا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سلسلے کو ایسا قبول فرمایا ہے کہ پورے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو پھیلا دیا۔ الحمدللہ، یہ ایک اللہ کے نیک بندے کے اخلاص کا ثمرہ ہے۔